السلام علیکم، میں ہوں آصفہ اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پوڈ کاسٹ میں جس کا نام ہے صحت سلامت۔ صحت سلامت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد ہے آپ کی صحت کی نگہداشت۔ پھر آپ چاہے کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی گاؤں میں، دیہات میں یا دور دراز قصبے میں، ہماری کوشش ہے کہ آپ کو طبی مشورہ پہنچائیں، اور اس سلسلے میں ہم اس پوڈ کاسٹ میں مختلف ڈاکٹرز کو مدعو بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر جواد فیصل، جو کہ ENT اور ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ہیونگ می ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات کر دیں کہ ہماری سوسائٹی میں جب بھی کسی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے چہرے کے خود و خال دیکھ کے اسے پسند ناپسند کیا جاتا ہے، اور جب چہرے کی بات آتی ہے تو ناک سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے، جس کا بڑا وائٹل رول ہے۔ ہمارے ہاں عام بول چال میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور بیوٹی فیکٹرز کے حوالے سے بھی۔ تو یہ جو ناک کی سرجری ہے، یہ خوبصورتی کے لیے کروائی جاتی ہے یا اس کا مقصد طبی معاملات ہیں؟ جی، آپ نے درست فرمایا۔ ناک چہرے کے ایک بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے، اور چہرے کے خد و خال اور اس کی خوبصورتی اور اس کی جو اپیئرنس ہے، یہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ناک کی شیپ پہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کا فنکشنل ایلیمنٹ یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اور بالکل۔ سانس کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ اور سانس کی ابتدا ہم اپنے جسم میں ناک سے کرتے ہیں۔ ناک جو سانس پہلے آب و ہوا سے، انوائرمنٹ سے لیتا ہے، اس کو ہیومیڈیفائی کرتا ہے، اس کو وارم کرتا ہے، اور اس کو فلٹر آؤٹ کرتا ہے، اور یہ سارے فنکشن جو ہے ناک سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم بول رہے ہیں، ہمارے آواز میں جو ریزوننس ہے، یہ ناک کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ جو چہرے میں خالی جگہ سائنسز جنہیں ہم بولتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آواز کی نوعیت، سانس کی کشیدگی اور چہرے کی خوبصورتی، یہ تینوں ایک امپورٹنٹ فنکشن ہیں جو کہ ناک کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کا کہ سرجری، یس، جو ناک کی کئی اقسام کی سرجریز ہوتی ہیں۔ ایک سرجری جو کی جاتی ہے جس میں صرف ناک میں فنکشنلٹی بہتر کی جاتی ہے، اس میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو آپریشن کیا جاتا ہے عموماً ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کی وجہ سے، اس کو سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور جبکہ اکثر اوقات ناک کی شیپ نہ صرف کہ اندرونی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، یہ باہر سے بھی ٹیڑھی ہوتی ہے اور ڈسفگرمنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انکارپوریٹ کی جاتی ہے ایک دوسری سرجری جسے عام الفاظ میں نوز ری شیپنگ یا پلاسٹک سرجری آف نوز کہا جاتا ہے۔ رائنوپلاسٹی اس کا نام ہوتا ہے جی۔ صحیح۔ تو سیپٹوپلاسٹی جو کہ ناک کی اندرونی ہڈی کو سیدھا کرنا، اور رائنوپلاسٹی ناک کی بیرونی شیپ کو سیدھا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور کمبینیشن آف سرجری از کالڈ سیپٹو رائنوپلاسٹی، جس میں ایک ہی آپریشن میں انسانی چہرے میں اس کے ناک کی بیرونی ساخت بھی درست کی جاتی ہے اور اندرونی فنکشنالٹی بھی بہتر کی جاتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں میں سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ آپ نے کہا کہ ناک کی ساخت کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے یا اس کی ناک موٹی ہے، جیسے عام فہم لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی پکوڑے ناک والا ہے، یا یہ ایکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ فرد ٹھیک نہیں ہے، تو کیا اگر کسی کی ناک موٹی ہے تب وہ سرجری کی طرف جاتا ہے، یا ناک سے سانس لینے میں دشواری یا دیگر مراحل ہیں تب سرجری کروانی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو سانس میں رکاوٹ ہے، عموماً زیادہ تر لوگوں کی یہ بچپن سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی ایک نارمل چیز ہے اور زندگی کے روٹین کا حصہ ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو گلے میں ریشہ اور کیرا جو ہوتا ہے، یہ مستقل بنیادوں پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پوسٹنل ڈرپ عموماً رات سوتے وقت ناک بند ہوتی ہے ایک سائڈ، جہاں پہ ہڈی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور لوگ اکثر اوقات اس کا علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی حکیموں سے، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی ٹوٹکوں سے۔ تو یہ لوگ جب پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور ENT اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی موجد آپ کی ناک کی ہڈی ہے اور اس کے لیے آپریشن کروانا چاہیے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، چونکہ ناک کی ہڈی کا اکثر ایک عام فہم مشہور ہے کہ جی ناک کا گوشت بڑھ گیا، ناک کی ہڈی بڑھ گئی، اور اس کے لیے ٹوٹکوں کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ کارآمد ہوتی ہیں یا اس کے لیے سرجری ہی ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو گوشت جو ہے ناک کا بغیر کسی وجہ کے نہیں بڑھتا۔ صحیح۔ عموماً یہ جو رومی نوز ہوتا ہے، ناک کی درمیان والی ہڈی جب وہ ایک سائڈ پہ ہوگی اور دوسری سائڈ پہ ایکسیسو اسپیس بنے گی، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ناک
کا حدود جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہوا جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کو ہیومیڈیفائی کر سکیں، اسے افیکٹولی فلٹر کر سکیں۔ کئی مرتبہ الرجی کے نتیجے میں بھی حدودیں بڑھ جاتی ہیں، جس کو ہم نیزل پولپس بولتے ہیں۔ ٹھیک، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ناک میں الرجی ہوتی ہے، ناک کا اندر والی جھلی سوجی ہوتی ہے اور اس پہ چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، تو کیونکہ یہ چھینکیں پریشر سے آتی ہیں تو اس میں ناک کی جھلی وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سیم بالکل جس طرح پیٹ پہ ہرنیا ہو جاتا ہے، وہ پیٹ میں پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ ناک کے پولپ یا ناک کی حدودوں کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناک کا ہرنیا ہے، جو کہ صحیح، چھینکوں کی وجہ سے اور الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کا علاج، الرجی دیکھیں آپریشن سے ٹھیک نہیں ہوتی، الرجی کنٹرول کرنی پڑتی ہے، الرجی اوائڈ کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، جب پولپ بڑھ جائیں اور سگنیفیکنٹ سائز سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن سے ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو والدین کے لیے آپ کیا بتائیں گے کہ وہ کیا چیز اپنے بچوں میں دیکھیں کہ کب ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کس وقت ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اگر بچہ منہ کھول کے سوتا ہے، رات کو الٹا سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے، یا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کم سن رہا ہے، تو یہ تمام ایسی علامات ہیں جس میں آپ کو ناک کی پرابلم یا گلے کی پرابلم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ سمٹم ہے کہ ایسے بچوں کے جو دانت ہیں، سامنے کے 2 دانت، یہ اونچے ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں گوز فش ماؤتھ یا ایڈینائڈ فشز بولتے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ ناک سے سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ غدود کی وجہ سے، ایڈینائڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ عموماً لوگ بچوں کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس نہیں چیک کرواتے، اور وہ چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس چیک کرواتے ہیں، یا خود سے ہی اس کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس خوف سے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سرجری کا کہے گا، جو کہ ایک میرا خیال ہے غلط اپروچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس کا علاج کتنی عمر تک ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی ٹائم بینڈ تو نہیں ہے کہ اس عمر میں ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا؟ اور کیا اس کی کاسٹ ہے، تاکہ وہ پیرنٹس جو ہمیں اس وقت کسی گاؤں دیہات میں دور سن رہے ہیں تو ان کو یہ ایکسیسیبل لگے، آسان لگے علاج کروانا اپنے بچوں کا، جنہیں سانس لینے میں دشواری ہے یا خراٹے لیتے ہیں یا الٹا سوتے ہیں جیسے آپ نے کہا؟ دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے۔ جو صحیح، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، ہڈی کا آپریشن اگر یہ بہت زیادہ سویئر نہیں ہے تو یہ 16 سال تک کی عمر کے لیے اوائڈ کرنا چاہیے۔ صحیح، لیکن اگر اس کی بنیادی وجہ غدود یا ایڈینائڈس کا بڑھنا ہے تو یہ 5 سال کے بعد کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنی زیادہ بڑا سائز ہے غدود کا کہ سانس باقاعدہ رک رہی ہے اور رات کو obstructive sleep apnea ہو رہا ہے، تو یہ 5 سال سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ آپ نے ناک کی ہڈی بڑھنے کا ذکر کیا ہے، تو کوئی خاص وجوہات ہیں کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ ناک کی ہڈی کئی وجہ سے بڑھ سکتی ہے۔ یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر والدین کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو وہ اولاد میں بھی آ سکتی ہے۔ زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں یہ پیدائش کے وقت ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ لیبر۔ اگر لیبر کے وقت یعنی کہ پیدائش کے وقت انسٹرومنٹ کچھ یوز کر لیے جائیں، دائی ہینڈلنگ، غلط ہینڈل کیا، اور اس کے علاوہ جو وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں چوٹ لگنا، اور کئی مرتبہ بچے خود اپنے ناک کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، ہیبٹ میں ہوتے ہیں ایک خاص ڈائریکشن میں موڑنے کے، اس کی وجہ سے بھی بڑھتی ہوئی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، بچپن میں ہی خراٹے، جیسے آپ نے کہا کہ خراٹے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بچپن میں لیتے اور بڑے ہونے کے بعد خراٹے لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو کب ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سنورنگ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جو لوگ خراٹے لیتے ہیں وہ دراصل اپنے پورے کے پورے جسم میں ان کے بیماریوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ خراٹوں کی وجہ سے آکسیجنیشن جو ہے باڈی کی پوری نہیں ہوتی، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، غصہ ہونا، اور ان لوگوں میں جو برین ہیمریجز یا CVA کے چانسز یہ باقی لوگوں کے مقابلے میں کئی زیادہ ہوتے ہیں۔ خراٹوں کی کئی وجوہات ہیں، جس میں ناک کی ہڈی ٹیڑھا ہونا، ناک میں الرجی ہونا، ناک کی غدودیں، اس کے بعد جو ٹونسلز اٹ سیلف، ہمارے گلے میں ایک چیز ہوتی ہے پیلٹ، ہم بولتے ہیں اسے، تو جن لوگوں کا پیلٹ یا تالو جو ہے اس کی سائز بڑا ہو، زبان کا سائز بڑا ہو،
تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سوتے وقت وہ سانس کے رستے کو بلاک کر سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے خراٹے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بہت امپارٹنٹ چیز خراٹوں میں پیٹ کا بڑھا ہوا ہونا اور پیٹ کا پریشر ہونا. ہم لوگ جو موٹاپے کے کچھ لوگ شکار ہیں یا رات کو ایکسیسو کھانا کھا لیا اور اس کے فوراً بعد لیٹ گئے, ان لوگوں میں خراٹے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ کسی بھی عمر میں ہو جاتے ہیں یا کوئی خاص کہ جی بڑھتی عمر کے ساتھ پہلے تو نہیں لیتے تھے, ابھی اچانک اکثر خراٹے لینے والے یہ توجہ دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک خاص ایج تک تو ہمارے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ سانس میں, کیونکہ جو ہمارے گلے کے مسلس ہیں وہ اپنی ٹون کی وجہ سے اور زبان اپنے ٹون کی وجہ سے رکاوٹ نہیں بنتی. لیکن وقت اور عمر کے ساتھ بڑھتے بڑھتے جب یہ مسل ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ پھر بعد میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ خراٹوں کے چانسز بڑھتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب علاج کیا ہے اس کا؟ کیا سرجری ہی اس کا حل ہے یا غیر سرجری کے ذریعے نان سرجیکل بھی کوئی علاج موجود ہے؟ دیکھیں, خراٹوں کا ایک علاج ایک کمپلیکس علاج ہے. اچھا. اور ملٹی ڈسپلنری ٹیم اپروچ جو ہے اس میں ریکمینڈڈ ہے. دیکھیں, اگر ناک میں رکاوٹ ہے, اس رکاوٹ کو سرجری سے ہم ہٹا سکتے ہیں. گلے میں رکاوٹ ہے, ٹانسلز میں, یہ ہم سرجری میں کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو خلق کا سائز بولا ہے, خلق کا سائز بھی ہم انکریز کرتے ہیں. سرجری ایک ہوتی ہے UVPP کے نام سے. یہ ایک کمپلیکس سرجری ہے, تھوڑی ساری بڑی سرجری ہے, لیکن ایکسٹریم کیسز میں ہم اس کو پرفارم کرتے ہیں. جہاں تک تعلق رہ گیا زبان کے سائز کا, سرجری اویلیبل ہے لیکن بہت کم سینٹرز میں یہ کی جاتی ہے. ڈیفیکلٹ سرجری ہے. لیکن پیٹ کا بڑا ہونا, اوبیسٹی, دس از دی مین کاز, اور اس پہ ہم جو ہے بالکل عمل کر سکتے ہیں. اب اوبیسٹی کی کئی وجوہات ہیں. اوبیسٹی جو ہے وہ ہارمونل ڈسبیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, جس کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ کو ملنا ہے اور وہ اس کا علاج کریں گے. اوبیسٹی ایکسیسو ایٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اوبیسٹی ہے یہ ریڈنڈنٹ لائف یا سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ہے. تو جو وجہ ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اوبیسٹی کے لیے سب سے پہلے منہ پہ بریک لگانی چاہیے. اگر ہارمونل ایشو ہے تو اس کو میڈیسن سے ٹریٹ کروائیں. گو کہ اب بہت زیادہ سرجریز بھی آ رہی ہیں جو کہ میٹابولک سرجریز ہیں اور اوبیسٹی کو ایڈریس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ خراٹوں کا علاج اس وقت ممکن ہے. اگر کسی کو سونے میں یا گھر والوں کو سونے میں مشکل ہے تو اس کے لیے انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسی ENT اسپیشلسٹ موجود ہیں جن سے رجوع کر کے اس مسئلے سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ہے, اب دنیا بھر میں ٹرینڈس چینج ہوئے ہیں. پہلے جو جیسا تھا وہ ویسے ہی رہتا تھا. ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہوا کہ سب نے اپنی من پسند اپنے چہرے پہ ناک اور خد و خال کو بدلنے شروع کر دیے. ٹام کروز لے لیں, پریانکا چوپڑا لے لیں, آپ نے نام لیجئے, جینیفر کو لے لیجئے, کرینہ کپور, ہر کسی نے سرجریز کروائی ہیں اور خاص طور پہ اس میں ناک کو تبدیل کروا لیا. چونکہ آپ رائنوپلاسٹی کرتے ہیں, ناک کی سرجری کرتے ہیں, تو کیا پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ بدلا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں بے شمار لوگ اس وقت رائنوپلاسٹی کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اس میں صرف ایک چہرے کے حد و حال نہیں ہے, اوور آل ویل بینگ انسان کی بڑھتی ہے, سیلف کانفیڈنس انسان کا بڑھتا ہے, بوسٹ ہوتا ہے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سرجری کے بعد وہ لائف میں بہتر پرفارم کرتے ہیں. ون آف دی ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف لائف از دی کوالٹی آف لائف. تو جب اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ بہتر زندگی جیے, ایک کوالٹی لائف گزارے. اور اگر اس کوالٹی لائف گزارنے کے لیے آپ چند روپے خرچ کر کے یا چند دن کے لیے ان کو قربان کر کے اپنے ناک کی صورتحال چینج کر سکتے ہیں اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کر سکتے ہیں, تو اٹ یوزلی میکس اے ہیوج ڈفرینس بٹوین دی لائف اسپیکٹس. پاکستان میں یہ ٹرینڈ بدلا ہے, لوگ آ رہے ہیں بیوٹی کے لیے اپنی ناک کی شکل کو تبدیل کرنے. جی, بے شمار لوگ آتے ہیں, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد حضرات رائنوپلاسٹی کے لیے زیادہ رجوع کرتے ہیں. اکثر ہیروز کو بھی کہتے تھے پکوڑے ناک والا ہے, تو یعنی کہ اب اگر آپ کو ہیرو بننا ہے اور اپنی من پسند ناک چاہیے تو آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. دیکھیں, خوبصورتی کا معیار ڈیفرنٹ ہے. صحیح. ود دی پیسج آف ٹائم, پہلے آپ کو پتہ ہے کہ باریک ہونٹ لوگوں کو پسند تھے,
اس کے بعد اب ذرا جو ہونٹ بھی بڑے والے لوگ پسند کرتے ہیں. اسی طرح ناک کی خوبصورتی کا معیار بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اپ ورڈ روٹیٹڈ نیزل ٹپ ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے. ایک زمانے میں یہ پسند نہیں کی جاتی تھی, اور پتلی تیکھی ناک جو ستواں ناک مشہور تھا جی ایگزیکٹلی. تو بالکل ٹرینڈ تبدیل ہو رہا ہے اور لوگ آتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہمارے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے کی ناک کی اندرونی ہڈی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے, اور سانس میں رکاوٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, گلے میں ریشہ کیرا بھی گر رہا ہوتا ہے, ریپیٹڈ سور تھروٹس ہوتے ہیں. تو وہ سیم گو میں چاہتے ہیں کہ بیماری سے بھی بچ جائیں اور ناک کی کاسمیٹک ری شیپنگ بھی کر لیں. یہاں پہ میں ایک بات ایمفیسائز کرنا چاہوں گا عوام الناس کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ریشہ کیرا ہوتا ہے, اگر آپ سرجری نہیں کروائیں ناک کی ہڈی تو کبھی بھی نہیں پھٹے گی. جیسے کہ اگر آپ اپینڈکس کا آپریشن نہیں کرواتے تو اپینڈکس پھٹ سکتی ہے, لیکن یہ ایک ایسی کمپلیکیشن کر سکتی ہے جو انتہائی خطرناک ہے. جیسے کہ اس ریپیٹڈ پوسٹ نیزل ڈرپ گلے میں ریشہ کیرا گرنے کی وجہ سے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس, گینٹھیے کا درد, جوڑوں کا جو درد ہے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ویلولر ہارٹ ڈیزیز, ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے جو کہ دل کے والوز کو متاثر کرتی ہے. اسی بیماری کی وجہ سے گلیمرولونیفرائٹس جو ہے, پوسٹ اسٹریپٹوکوکل گلیمرولونیفرائٹس جو کہ گردوں کی بیماری ہے, یہ تینوں بیماریاں ایک وائٹل آرگنز کی بیماریاں ہیں اور یہ کرونک ڈیزیزز ہیں جو کہ ایک مرتبہ ہو گئیں تو یہ ختم نہیں ہوں گی. تو ان ساروں کی بچاؤ کے لیے اگر آپ کے ناک میں سے سانس میں رکاوٹ ہے, گلے میں ریشہ کیرا گرتا ہے, تو ضرور چاہیے کہ ENT اسپیشلسٹ کو دیکھیں, ان سے ملیں اور ان کے دیے گئے مشورے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے سرجری کی بات کی کہ اتنی سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے, تو کیا یہ جو ناک کی سرجری ہے یہ پیچیدہ ہوتی ہے, اس میں کوئی مشکل آتی ہے مریض کو؟ دیکھیں, جہاں تک مریض کا تعلق ہے, ناک کی ہڈی ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے روزمرہ زندگی میں جتنی وہ پیچیدگیاں دیکھ رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے تو وہ پیچیدگی نہایت کم ہے جو کہ سرجری کے بعد کی جاتی ہے. ہر سرجری میں بعد میں تھوڑی ساری پین بھی ہوگی, تھوڑی ساری سویلنگ بھی ہوگی, تھوڑے سارے مسائل ہوں گے, لیکن وہ چند روز کے لیے ہوں گے, 2, 4 اور 5 روز کے لیے. دیکھیے, میں نے بہت سارے مریضوں کی سرجریز کی ہیں اور مریض بعد میں یہ ضرور ایک مرتبہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سرجری کئی سال پہلے کروا لینی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ اگر میں یہاں پہ بتاؤں آپ کے کہ میرا فیس بک پیج ہے جو کہ ENT سرجن ڈاکٹر ملک جواد فیصل کے نام سے ہے, اس پہ اگر جائیں تو لوگوں کے ریویوز بھی دیکھیں, لوگوں کے بیفور اینڈ آفٹر پکچرز بھی دیکھیں, تو اس سے جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرجری کے بعد لوگوں کی لائف کس طرح تبدیل ہوتی ہے. اچھا, جب سرجری کا ذکر آتا ہے تو لوگ فوراً آپس میں مشورہ کرتے ہیں چانسز کیا ہیں, صحیح ہونے کی خطرہ کتنا ہے, تو جب یہ والا آپریشن ہوتا ہے تو اس کا سکسیس ریشو کیا ہے؟ دیکھیے, نوز ری شیپنگ میں جو زیادہ تر مسائل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جو نئی نوز بنی ہے وہ آپ کو آپ کے چہرے پہ پسند نہیں آ رہی ہے. صحیح. اس کے لیے ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہیں جس میں ایکسپیکٹڈ نوز جو ہے وہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہے. 100% پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وٹ وڈ بی دی ریزلٹ, لیکن یہ کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نئی نوز میرے چہرے پہ کیسی لگے گی اور میری اپیئرنس کیسی ہوگی. انسانی ذہن بہت پیچیدہ ہے. صحیح. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نوز بناتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ پسند نہیں آیا, میں پہلے والی واپس کر دیں. ان لوگوں کی پہلے ہم کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ انسان چاہتا کیا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو آپریشن کروا چکے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی نئی نوز پسند نہیں آتی, حالانکہ وہ دیکھنے میں نہایت جاذب نظر ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ 1-2 کاؤنسلنگ کے سیشن کریں, لوگوں سے ان کی ڈیمانڈ پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو جو سافٹ ویئر کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سافٹ ویئر پہ دکھائیں, اور صرف کیئرفل سلیکشن آف دی پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ.
صحیح ڈاکٹر صاحب، پہلے فیس کے لیے ایک گولڈن ریشو ہوا کرتا تھا، بھئی ناک ایسی ہونی چاہیے، آنکھ ایسی ہونی چاہیے، اور وہ بیوٹی فیکٹرز میں دنیا بھر میں مشہور ہے. تو کیا آپ لوگ بھی کسی ایسے سافٹ ویئر کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا کیسے طے کرتا ہے ڈاکٹر کہ اس شخص پہ یہ ناک اور اس سائز کی سوٹ کرے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. ایک تو جو اسٹینڈرڈس ہیں نوز کے، فیمیل نوز کے اسٹینڈرڈس ہو رہے ہیں اور میل نوز کے اسٹینڈرڈس ہو رہے ہیں. اس میں مختلف اینگل ہوتے ہیں، اس میں سیمیٹری ہوتی ہے جس کا ہم خیال رکھتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی بچپن سے ہی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ان کا فیس بھی ایسیمیٹری ہوتا ہے، یعنی کہ رائٹ سائڈ آف دی فیس اور لیفٹ سائڈ آف دی فیس انکلوڈنگ دیئر چیک بونس، دی لپس، دی سینٹر آف دا لپ اور چن، یہ ساری ان کی بھی ایسیمیٹری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو جب وہ ناک تو سیدھا کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو لپ ہے یہ اس کا سینٹر کہیں اور پہ ڈیویٹ کر رہا ہے اور ناک کی ٹپ کہیں اور پہ ڈیویٹ کر رہی ہے، تو وہ غیر مناسب لگے گا. ایسے معاملات میں ہم ایک سینٹر پوزیشن لیتے ہیں جو دونوں صورتوں میں بہتر نظر آئے. تو یس، ناک بالکل سیدھی ہونی چاہیے. ناک کی جو نیزو لیبیل اینگل ہے خواتین میں 110 to 120 ہونا چاہیے. جو ٹرکش نوز ہے یا ویسٹرن نوز ہے وہاں پہ 120 کا اینگل لوگ پسند کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اپیئرنس بہت زیادہ کیا اسے بولتے ہیں، مناسب ورڈ میں یوز کروں کہ نامناسب لگتی ہے، تو وہ 100 سے 110 والا اینگل نیزو لیبیل پاکستانی خواتین زیادہ تر پسند کرتی ہیں. اسی طرح جو مردوں کے ناک کا اینگل ہے یہ 90 ڈگری ہونا چاہیے، نیزو لیبیل اینگل کی بات کر رہے ہیں. جو ٹرائی اینگل ہے یہ سیمیٹری ہونی چاہیے. تو یہ واقعی ہی اس کی کچھ میئرمنٹس ہیں جس کا ہم خیال کرتے ہیں سرجری کرتے ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، آخر میں کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہوں؟ دیکھیے، سیلف کانفیڈنس بہت لازمی ہے. ناک کی خوبصورتی کے لیے سرجری اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یہ ایک سیف پروسیجر ہے. ہم کاسمیٹکس میں ہم جو ہے 3 دن کا جو شادی کا فنکشن ہوتا ہے اس میں میک اپ پہ جتنا پیسے خرچ کرتے ہیں سرجری میں اتنے پیسے تقریباً خرچ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ایک پرماننٹ چینج ٹو یور لائف ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے، یہ آپ کے سیلف اسٹیم کو بڑھاتی ہے. تو لہٰذا اگر کسی قسم کے بھی اپریہینشن ہو، آپ کو چاہیے اپنے معالج سے رابطہ کریں. آپ غیر ڈاکٹروں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے اور اس سے ڈر کے اپنے اس حق سے محروم نہ ہوں. شکریہ ڈاکٹر جواد فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے اس پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ رہے ENT سرجن پروفیسر ڈاکٹر جواد فیصل. اور زندگی کے لیے جتنا سانس لینا ضروری ہے اتنا ہی ناک کا درست ہونا ضروری، یعنی کہ ناک درست تو سانس درست. ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ آپ کی صحت سلامت رہے.